بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آصف نگری ناول بائے M.A. راحت۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ دن کی روشنی میں اس جگہ کا معائنہ کیا تھا میں نے جہاں آگ لگی تھی۔ وہاں اندر تک کوئلے بھرے ہوئے ہیں۔ جو پتے اور ٹہنیاں باہر جلی ہیں وہ وہاں نہیں تھیں، بلکہ انہیں وہاں پہنچایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ ایسے آثار بھی ملے ہیں جیسے اس علاقے کی صفائی کی گئی ہو اور وہ پتے اس ٹوٹے کھنڈر کے گرد جمع کیے گئے ہوں۔ کیا یہ کام تم نے کیا تھا؟ نہیں تھا ابو، میں کیوں کرتا؟ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اس سلسلے میں مجھ پر کوئی شبہ کیا گیا تو میں انکار کر دوں گا۔ یہ بات تو میں کسی طرح قبول ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ابو نے میری بات پر فوراً ہی یقین کر لیا اور بولے، ظاہر حسین صاحب نے جو انکشاف کیا ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہوئی؟ ابھی تک تو نہیں، ویسے میں نے نادر خان سے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ واہ، یہ اچھی بات ہے۔ نادر خان کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ بیچارہ بہت ہی اچھا آدمی ہے۔ تمام کاغذات کا ایک سیٹ میں نے اسے دے دیا ہے، وہ اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں کوشش کرے گا۔ میں یہ کہتے کہتے رک گیا کہ نادر خان نے طاہرہ خانم کا پیچھا نہیں چھوڑا، ان پر اب بھی کام کر رہا ہے۔ یہ بات طاہر ابو کو بتانے کی نہیں تھی۔ بہرحال طاہر ابو سے باتیں ہوتی رہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں سب سے پہلے اس عورت نما خاتون سے ملنا چاہیے۔ کس گماش کی عورت ہے اور تمہارے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے؟ تھوڑا بہت تو پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے طاہر ابو، میں نادر خان سے ملتا ہوں۔ اور نادر خان سے ملاقات کر کے میں نے یہی پیشکش کی، کیوں نہ ہم ہما خاتون سے ملیں۔ نادر خان صاحب، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پر مخلصانہ کام شروع کر دیا ہوگا، لیکن بس ایسے ہی، کیونکہ میرا ذہن ہر وقت ان الجھنوں میں رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ میں تمہیں ایک دلچسپ بات بتاؤں شہاب، کہ کچھ دیر پہلے میں یہی سوچ رہا تھا کہ اب ہما خاتون سے ہمیں براہ راست ملاقات کر لینی چاہیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تم سے مشورہ کروں گا کہ ہم دونوں ہما خاتون کے پاس چلتے ہیں۔ میں پولیس کی وردی میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا۔ تم اپنی حیثیت سے اس سے ملنا اور مجھے اپنا دوست بتا دینا، کیا سمجھے؟ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد نادر خان تھانے سے اٹھ گیا اور ہم اس کے گھر کی جانب چل پڑے۔ نادر خان کی بیگم بھی بڑی خوش اخلاق عورت تھی۔ انہوں نے مجھ سے میری خیریت پوچھی۔ نادر خان اسے ہم لوگوں کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا تھا۔ اتنی دیر میں وہ تیار ہو کر آ گیا۔ اس کی بیوی نے پیشکش کی کہ چائے پی کر جائیں، لیکن نادر خان نے منع کر دیا اور ہم دونوں باہر نکل آئے۔ پھر ہم مطلوبہ پتے پر پہنچ گئے۔ یہ فلیٹ تھا، لیکن بہت قیمتی اور اچھے فلیٹوں میں شمار ہوتے تھے۔ انہی میں سے ایک فلیٹ کا پتہ ہمیں دیا گیا تھا، چنانچہ ہم اس فلیٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ بیل بجائی تو ایک پرکشش عورت نے، جس کی عمر 30-32 سال ہوگی، دروازہ کھول کر سوالیہ نگاہوں سے ہمیں دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر کہا، میڈم، ہمیں ہما خاتون سے ملنا ہے۔ جی فرمائیے، میں ہی ہوں ہما۔ میڈم، میرا نام شہاب ہے، شہاب امتیاز احمد۔ میں بحرین سے آیا ہوں۔ آپ کے وکیل صاحب کے ذریعے مجھے آپ کا پتہ معلوم ہوا۔ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ہما خاتون نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا، پھر نادر خان کی طرف۔ اس کے بعد بولی، آئیے۔ اس کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا، گویا وہ خاصی پر اعتماد عورت تھی۔ فلیٹ اندر سے بہت شاندار تھا۔ جس ڈرائنگ روم میں ہمیں لے جایا گیا وہ انتہائی قیمتی فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فرش پر موٹا قالین بچھا ہوا تھا، بہت سی ڈیکوریشن پیش رکھے ہوئے تھے، اور ایک طرف ایک بہت ہی خوبصورت اسٹینڈ پر ایک بڑی تصویر تھی، جسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا اور میرے دل کو ایک دھکا سا لگا۔ یہ ہما خاتون اور پاپا کی تصویر تھی۔ دونوں پاس پاس کھڑے تھے اور دونوں کے ہاتھوں میں پھول نظر آ رہے تھے۔ پاپا ایک خوبصورت لباس میں تھے اور ہما خاتون اس تصویر میں 20-22 سال کی نظر آ رہی تھیں۔ کچھ لمحے میں نے تصویر پر نگاہیں جمائے رکھیں۔ اس دوران ہما خاتون نے کہا، یہ شہاب صاحب ہیں، اور آپ کون ہیں؟ میرا نام نادر خان ہے، میں شہاب کا دوست ہوں۔ جی شہاب، افسوس مجھے پہلے آپ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ تو اتفاق سے میرے وکیل سردار علی بیگ کی ملاقات وکیل ظاہر حسین سے ہو گئی اور مرحوم امتیاز احمد کی جائیداد کے بٹوارے کی بات سامنے آئی تو میرے وکیل نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے آپ کو منظر عام پر لاؤں۔
ورنہ امتیاز احمد کی خواہش تھی کہ میرا نام سیگہ راز میں ہی رہے۔ اب میں اپنے بچوں کا حق تو نہیں مار سکتی تھی۔ ہما خاتون، آپ کی شادی کتنے عرصے پہلے ہوئی تھی؟ نادر خان نے سوال کیا۔ پلیز یہ بیکار باتیں آپ لوگ مجھ سے نہ کریں شہاب، میں خود بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں نے جائیداد وغیرہ کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بس قدرت کی مرضی یہی تھی۔ کیا پئیں گے آپ؟ نہیں شکریہ، میں آپ سے چند باتیں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ جائیداد وغیرہ کا جہاں تک مسئلہ ہے، جیسی بھی صورتحال ہوئی دیکھا جائے گا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ پاپا نے یہاں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ امتیاز احمد بہت ہی اچھے انسان تھے، بہت ہی نفیس، بہت گریٹ۔ اصل میں ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات وابستہ تھے جن کی بنا پر وہ دل برداشتہ رہتے تھے، مثلاً ان کے بھائیوں کا ان کے ساتھ سلوک، گھر سے علیحدگی، بحرین روانگی۔ آپ لوگوں کے بارے میں مجھے پورا علم تھا۔ آپ کی والدہ افشاں بیگم کے بارے میں بھی امتیاز نے مجھے تفصیل سے بتایا تھا۔ ہماری ملاقات ایک سفر کے دوران ہوئی تھی۔ میں کچھ ایسے حالات کا شکار تھی کہ مجھے امتیاز احمد سے شادی کرنی پڑی، جبکہ انہوں نے مجھے کھل کر بتا دیا تھا کہ ان کی بیگم اور 3 بچے منامہ میں موجود ہیں۔ میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ میرے حالات ایسے تھے کہ میرا شادی کرنا ضروری تھا، ورنہ شاید میں کسی اور عورت کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالتی۔ افسوس میں ان حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ شہاب، مجھے معاف کرنا، یہ ایک ناگوار کام ہے جو مجھے سر انجام دینا پڑ رہا ہے، لیکن میرے بچے تم لوگوں سے بھی بہت چھوٹے ہیں، انہیں زندگی کی دوسری سہولیات بھی درکار ہوں گی۔ یہ ساری باتیں نہایت افسوسناک ہیں، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ اب عدالت جو بھی فیصلہ کرے، میرے وکیل میرے حقوق کا دعویٰ کریں گے اور وہ تمام ثبوت پیش کریں گے جو حقیقت پر مبنی ہیں اور ان میں کوئی مفروضہ چیز نہیں ہے، جیسے یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا میں اسے قریب سے دیکھ سکتا ہوں؟ نادر خان نے سوال کیا۔ ہما خاتون نے کسی قدر ناگوار نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر بولی، ضرور دیکھیے، میں اسے چھپانا تو نہیں چاہتی۔ نادر خان تصویر کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اس فریم کو اٹھایا اور چہرے کے قریب کر کے دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، واقعی بڑی خوبصورت تصویر ہے۔ ہما خاتون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مجھ سے بولی، آپ ایسا کریں شہاب، یہ سارے مسئلے تو چلتے رہیں گے۔ آپ اپنی مما اور بہن بھائی کے ساتھ آئے ہوئے ہیں نا؟ آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، مجھے خوشی ہوگی۔ کچھ بھی ہے، ہمارے درمیان امتیاز احمد مرحوم کا رشتہ تو ہے۔ جی، ماما بھی آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ پاپا نے اگر ایسا کوئی عمل کیا ہے تو وہ کون خاتون ہے جنہوں نے پاپا جیسی چٹان کو پگھلا لیا۔ نہیں، امتیاز احمد بہت اچھے انسان تھے۔ چلے خیر، ٹھیک ہے، جو قدرت کو منظور تھا۔ میں چائے بنواتی ہوں۔ نہیں، ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، اس کے بعد یہ چائے وغیرہ پی لی جائے گی۔ مجھ سے اگر کوئی بات بھی پوچھنا چاہیں یا کوئی کام تو براہ کرم فوراً آ جائیں، اور یہ میرا فون نمبر رکھ لیجئے، یہ گھر کا نمبر ہے اور یہ موبائل کا۔ ہما خاتون نے کاغذ پر 2 نمبر لکھ کر مجھے دیے اور میں نے انہیں دیکھ کر جیب میں رکھ لیا، اور اس کے بعد ہم اجازت لے کر اٹھ گئے۔ ویسے یہ آنا نہ ہوا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہے شہاب۔ بہرحال تم سے میرا تھوڑا بہت رشتہ ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے ملتے رہو۔ میں حاضری دوں گا۔ بچے کہاں ہیں؟ گئے ہوئے ہیں، دوبارہ ہوگے تو ان سے ملاقات بھی ہوگی۔ اجازت؟ اور اس کے بعد ہم باہر نکل آئے۔ میں نے وہاں ڈائنگ روم میں بھی نادر خان کے چہرے پر کھویا پن دیکھا تھا۔ باہر آ کر ہم کار میں بیٹھے، تب بھی وہ سوچ میں ڈوبا نظر آیا۔ جی نادر خان صاحب، کیا بات ہے؟ آپ بہت زیادہ خاموش سے ہیں۔ کچھ ہے یار، کوئی بات ہے جو دماغ میں ڈنک مار رہی ہے۔ ظاہر ہے آپ کا تعلق پولیس سے ہے، جن باریکیوں میں آپ جا سکتے ہیں ہم نہیں جا سکتے۔ میں خود بھی حیران ہوں، پاپا در حقیقت اس طرح کے انسان نہیں تھے۔ یہ خاتون بے شک انتہائی خوبصورت ہیں، پروکار بھی ہیں، گفتگو کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن میں آپ کو اپنے خاندانی حالات کیا بتاؤں؟ پاپا بالکل اس طرح کے انسان نہیں تھے، وہ ہم سب سے مخلص تھے اور ان کی زندگی کا ہر عمل ہمیں معلوم تھا۔ بالکل، مگر چلیں ٹھیک ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، میں ان خاتون کو تھانے بلواؤں گا۔ نادر خان نے نہ جانے کس خیال کے تحت کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نادر خان بدستور کھویا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے کہا، یہ بات تو یقینی ہے کہ یہ اسکرپٹ طاہرہ خانم کا ہی ہے۔ جائیداد کی تفصیل سامنے آنے کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اپنی بیٹی کے ذریعے انہوں نے سرفراز صاحب کو قابو کیا، پھر مزید دولت کے حصول کے لیے ان خاتون کو 3 بچوں کے ساتھ سامنے لایا گیا۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ ویسے شہاب، کھیل مزے کا ہے، ہمت سے کھیلو گے نا؟ نادر خان، جیسے قابل اعتماد دوست کا سہارا ہو تو ہر کھیل کھیلا جا سکتا ہے۔ تو سمجھ لو کہ نادر خان کی جان حاضر ہے۔ آؤ کسی ریستوران میں بیٹھ کر باتیں کریں،
वो बोला और मैंने गर्दन हिला दी। एक छोटे से रेस्टोरेंट में चाय के दौरान घूंट लेते हुए इसने कहा, इस तरह के स्क्रिप्ट बड़ी जहानत से तैयार किए जाते हैं, लेकिन हमारा काम इनमें खामियां तलाश करना होता है और वहीं हमें इन मंसूबे को फेल करना होता है। मसलन थाने बुलाकर मैं इन खातून से जो सवालात करूँगा वो कुछ इस तरह के होंगे। नंबर 1, हुमा खातून को इम्तियाज़ साहब की मौत की इत्तला कब और कैसे हुई? इन्हें इम्तियाज़ अहमद के अहले ख़ानदान के बारे में तफसील मालूम थी तो इन्होंने इस मौत की तस्दीक के लिए किसी से मुलाकात क्यों ना की? नंबर 2, इम्तियाज़ साहब की इस खुफिया शादी का इल्म किसी को नहीं था और यहाँ इनके बीवी बच्चे थे तो इन्हें किसी रमज़ी साहब के फ्लैट में क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, या इन्होंने रमज़ी साहब की मसनूई नाम से फ़्लैट क्यों ख़रीदा? हुमा खातून को सिर्फ जायदाद की तकसीम के वक्त ही शौहर की याद क्यों आई? सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये फ़्लैट इनके पास कब से है जिसमें वो रह रही हैं। ये फ़्लैट कब ख़रीदा या किराए पर हासिल किया गया? इम्तियाज़ साहब के बच्चे कौन से स्कूलों में कब से पढ़ते हैं और वहाँ इनकी वल्दियत में क्या नाम दर्ज है, वगैरह वगैरह। लेकिन नादिर खान खामोश हो गया। मैं तहसीन आमेज़ नज़रों से इसे देख रहा था। वाकई ज़बरदस्त सवालात थे जो एक ज़हीन पुलिस ऑफिसर ही सोच सकता था। इसके खामोश होने पर मैं सवालिया नज़रों से इसे देखने लगा। कुछ देर के बाद इसने कहा, प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। क्या? हुमा खातून को थानत में बुलाना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि मुकाबला ताहिरा खानम जैसी ख़तरनाक औरत से है। मैं नहीं समझा। मैंने कहा, जाहिर है इन सवालात की तफसील ताहिरा खानम को मालूम होगी और वो अपने स्क्रिप्ट की खामियां दूर कर लेंगी, जबकि हमें अदालत में इन सवालात को उठाकर मौसर नतीजा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, मैंने तायद की। फिर कहा, एक बात बताएं, आपको यकीन है कि ये कहानी ताहिरा खानम ही की तरतीब दी हुई है? बहुत ज़्यादा बुलंद परवाज़ी कभी कभी बुरी तरह गिराती है। ताहिरा खानम ने मुझे बेइज्जत किया था जिसकी रंजिश मुझे है, लेकिन मैं इनकी हैसियत और इख्तियारात भी जानता हूँ, इसलिए कोई भी अमल बहुत ठोस बुनियाद पर करना होगा। मैं हर कदम मोहतात होकर उठाऊंगा। ठीक है, उठें? इसने पूछा और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। मुझे घर पर ही ड्रॉप कर दो, वर्दी पहनकर थाने जाऊंगा। नादिर खान को इसके घर छोड़कर वापस आते हुए मेरा जहन हुमा खातून में उलझा रहा। मैं इनकी शख्सियत पर गौर कर रहा था। ये खातून खासी दिलकश थी। क्या वाकई पापा इनसे शादी कर सकते थे? पापा इनसे किस तरह मुतासिर हो सकते थे? अगर सिर्फ हुस्न व जमाल की बात होती तो मेरी मामा भी कम पुरकशिश नहीं थी और फिर पापा ने अपनी नेक फितरत की बिना पर निगाह तारा जैसी हसीन तरीन खातून को नज़रअंदाज कर दिया था। वो किसी तरह ऐसे नहीं कर सकते थे। बहरहाल हुमा खातून से ये मुलाकात काफ़ी सनसनीखेज नज़र आ रही थी। वैसे पाकिस्तान आने के बाद से अब तक तमाम हालात ही सनसनीखेज थे। पापा ने पाकिस्तान छोड़ दिया था लेकिन खुद यहाँ आते रहते थे और यूँ लगता है जैसे वो चाहते थे कि ज़िंदगी में कभी हम पाकिस्तान ना आएँ। क्या इसकी वजह हुमा खातून थी? फिर एक सनसनीखेज रात का आगाज़ हो गया। मामूल के मुताबिक दस्तरखान लगा था, कई खाने पके थे। अमूमन दस्तरखान पर कई खाने होते थे। इस वक्त भी बिरयानी, नरगिसी कोफ्ते, कढ़ाई और पालक गोश्त मौजूद था। हम सब दस्तरखान पर बैठे तो एक अजीब नागवार सी भूख का एहसास हुआ। सबसे पहले ताया अब्बू चौंके थे। इन्होंने खाने के बर्तन सूंघना शुरू किए और सबके हाथ रुक गए। क्या बात है अब्बू? हिरा ने पूछा। एक अजीब सी बू महसूस हो रही है। अफशा बहन, तुम देखना किसी खाने से तो बू नहीं आ रही। मामा ने भी खाने की डिशें सूंघी, फिर बोली, नहीं मुमताज़ भाई, ये सब ठीक है। बू मुझे ही आ रही है या तुम लोगों को भी इसका कोई एहसास है? बू तो कमरे में दाखिल होते ही महसूस हुई थी ताया अब्बू। मैंने कहा, हाँ बू आ रही है। सुल्ताना भी बोली और सब चारों तरफ देखने लगे। इतने में हमीदा कुछ चीज़ें लेकर अंदर आई तो ताया अब्बू ने कहा, हमीदा तुम्हें कुछ बू महसूस हो रही है? जी साहब जी। कमरे की सफाई अच्छी तरह की है? कहीं कोई चूहा वगैरह तो नहीं मर गया? पूरा कमरा साफ है साहब जी, आप देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। कल सारी चीज़ें निकालकर कमरा फिनाइल से धोना। सुल्ताना और हिरा तुम्हारी मदद करेंगी। जी साहब, हमीदा ने कहा। सब खाने में मसरूफ़ हो गए लेकिन कुछ बेकैफी सी रही। अलबत्ता एक और चौंका देने वाली बात हुई। दानिया एक महज़िब लड़की थी। इसे मामा ने हर तरह के आदाब से मरसा किया था, लेकिन इस वक्त इसने एक हरकत की। इसने बिरयानी की प्लेट इस तरह भरी कि बस चावल गिरने की कसर रह गई थी। फिर इसने बड़े गैर महज़िब अंदाज में खाना शुरू किया। किसी और ने शायद इस बात को महसूस नहीं किया था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। इसके अलावा ये चावल इतने थे कि दानिया 4 बार में भी इन्हें नहीं खा सकती थी। मुझे इसकी खुराक मालूम थी, लेकिन दानिया ने बड़े आराम से प्लेट खाली कर ली। फिर इसने खासे बड़े साइज़ के 4 नरगिसी कोफ्ते प्लेट में निकाले और रोटी लेकर इन पर पिल पड़ी।
اب دوسرے لوگ بھی ادھر متوجہ ہوئے، لیکن کسی کے دل میں کوئی خیال نہ آیا۔ البتہ میں اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکا تھا، دانیہ غضب ڈھا رہی تھی۔ کم از کم 6 افراد کا کھانا کھا چکی تھی وہ۔ لوگ تقریباً کھانا ختم کر چکے تھے، لیکن وہ دوسروں سے بے نیاز کھانے میں مصروف تھی۔ کڑاہی کی پوری پلیٹ چٹ کر کے اس نے دوبارہ بریانی کی ڈش اپنی طرف سرکائی تو ماما بولے بغیر نہ رہ سکی۔ دانیہ بیٹی، کیا بات ہے؟ زیادہ بھوک لگ رہی ہے؟ دانیہ جیسے سوتے سے چونک پڑی۔ اس نے پلیٹ رکھتے ہوئے کہا، نہیں ماما، کھا چکی۔ سب اٹھ گئے اور کھانے کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا وہم بیدار ہو گیا تھا۔ میں نے دانیہ پر نگاہ رکھی اور میرے وہم کو تقویت ملتی رہی۔ دانیہ کسی مشکل کا شکار تھی، کسی احساس میں الجھی ہوئی تھی۔ کچھ عجیب سا انداز تھا اس کا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے بات کروں گا۔